اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. اعمال شب نیمہ شعبان اور فضیلت شب براءت. شب براءت کیا ہے؟ شب براءت کو کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ شب براءت جو ہے اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آیت اللہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. ایک مرتبہ رزق میں وسعت کے لیے، دوسری مرتبہ درازی عمر کے لیے، اور تیسری مرتبہ مصائب و آلام و پریشانیوں سے نجات کے لیے. اس تمام رات کو اگر انسان مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہے، یہ رات خدا سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی رات ہے. یہ رات خدا سے اپنے گناہوں کو معافی طلب کرنے کی رات ہے. اس رات خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، بشرطے کہ اس کا سوال جو ہے وہ گناہ اور معصیت پر نہ ہو. نیک نیت رکھ کر جو انسان دعا کرے گا، اس رات میں دعا قبول کی جائے گی. اس رات میں مقرر کیے جاتے ہیں کہ پروردگار کس کو کتنا رزق عطا کرے گا، کس کو کتنی عمر عطا کرے گا. زندگی کے معاملات اس میں رات میں طے کیے جاتے ہیں. کون کون ہے ان کے نام تحریر کیے جاتے ہیں کہ پروردگار کس کو حج نصیب فرمائے گا. اب یہ تمام معاملات جو ہیں، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگار افراد کی پروردگار مغفرت فرمائے گا، ان کے گناہوں کی معافی فرمائے گا. اس رات میں خدا سے ہم کلام ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، خدا سے مناجات کرنا، معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو حق رکھتے ہیں آپ کی دعاؤں میں اپنا، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. وہ افراد، ہم تو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر اگر عمل کرنے والے ہوں تو ہم اپنے لیے دعائیں کم مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا زیادہ کریں. تو جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار وہی دعائیں اس شخص کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے. اس رات میں خدا سے طلب کرتے رہیں، مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں. سجدہ طولانی سجدوں سے اس رات کو سجا کے رکھیں، قرآن کی تلاوت سے اس رات کو سجا کے رکھیں. اس رات میں نمازوں کا پڑھنا، اس رات میں مختلف اعمال جو وارد ہوئے ہیں ان اعمال کا انجام دینا، جس میں اس رات کا غسل بھی آتا ہے کہ اس رات غسل کیا جائے. اس رات میں جو ہے وہ خاص طور پر زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب درج ہوا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ انبیاء آ کے مجھ سے مصافحہ کریں تو اس کو چاہیے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ اور جو اس رات میں اعمال وارد ہوئے ہیں اس میں ایک 4 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتیح میں درج ہے، اس پہ سے وہ دعا کو تلاوت کیا جائے. اور یہ جو سارے اعمال انجام دینے ہیں، پروردگار سے استغفار کرنی ہے، تسبیحات اربع کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع پڑھی جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے نادم ہوا جائے. اس رات میں شب بیداری کرنا، اس رات میں جاگنا، جاگ کے اس رات کو گزارنا بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اور بالخصوص مومنین کے لیے یہ رات اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 15 ماہ شعبان کی یہ شب ہے، رات ہے 15 ماہ شعبان کی.
کہ جب ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اپنے آقا اور مولا کی صحت و سلامتی کی دعا کرنا، تاجیل ظہور کی دعا کرنا، اپنے آپ کو عہد و پیما کے ساتھ مولا کا مددگار اور ناصر بننے کی دعا کرنا، مولا کے کو راضی کرنے کی دعا کرنا، اپنے اعمال کو مولا کی خاطر درست کرنے کی دعا کرنا، یہ تمام دعائیں جہاں پر کرنی ہے وہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے مرحومین کو، کہ اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کریں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو شب براءت ہے، پروردگارہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو خطائیں سرزد ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، پروردگارہ ان سے درگزر فرما۔ پروردگارہ اس رات میں سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بار الہ جو بھی جتنی بھی عبادت کرے، مختصر سے مختصر کرتا ہے، ساری رات شب بیداری کرتا ہے، پروردگارہ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اور بار الہ دعا ہے کہ ہمارے اس چینل اور ادارہ ناطق قرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اور قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد